بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ تحریک انصاف کی قیادت کو گرفتار کر لیا گیا۔ عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی تاکہ عمران خان فائنل احتجاجی کال کے لیے مشاورت نہ کر سکے۔ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے ناظرین، حامد خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر شیر افضل مروت پہ وار کیا ہے اور انہیں ایجنسیوں کا بندہ قرار دے دیا ہے۔ دوسری بات ہے ناظرین، پشاور میں پولیس لائن میں ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں 200 سے زائد پولیس کے جوان، اہلکار، افسران شہید ہوئے تھے۔ اس کا ماسٹر مائنڈ، سہولت کار پشاور پولیس کا ہی اہلکار نکلا، جسے گرفتار کر لیا گیا۔ افغانستان کے اندر سے اس کو جو مدد مل رہی تھی اس کی تفصیلات آج منظر عام پہ آئی ہیں۔ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے صحت کے مسائل کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو بڑا اقدام کیا ہے، اس کے تحت صحافیوں کو ہیلتھ انشورنس کارڈ موصول ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی تفصیل بھی میں پروگرام میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، آج تحریک انصاف کے اہم رہنما اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ ان میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان صاحب ہیں، پھر سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا خان صاحب ہیں، پھر سابق اسپیکر اسد قیصر ہیں، پھر سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز، اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ملک احمد خان بچر، عالیہ حمزہ، یہ گئے اور ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ کافی دیر انہوں نے احتجاج بھی کیا، وہاں سیکورٹی کے مسائل پیدا ہوئے اور انہیں حراست میں لے کر تھانے لے جایا گیا۔ وہاں 40 سے 50 منٹ تک ان کو رکھا گیا حراست میں۔ وہاں پولیس کے اعلیٰ افسران بھی پہنچے اور پھر انہیں رہا کر دیا گیا۔ یہ قائدین آج ملنا چاہ رہے تھے عمران خان کو۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بریت کی درخواستوں کی سماعت ہونی تھی، لیکن جج کی عدم موجودگی پر صبح ہی سماعت ملتوی کر دی گئی تھی اور اس 20 تاریخ تک، تو اس لیے عدالت کے اندر ان کے جانے کا چانس بھی نہیں بن رہا تھا اور ملاقات کی اعلیٰ حکام سے اجازت بھی نہیں آئی تھی۔ وہاں انہوں نے احتجاج کیا، ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کی، جو پولیس کا موقف ہے، تو پھر انہیں حراست میں لیا گیا اور پھر بات چیت کے بعد، مذاکرات کے بعد رہا کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ملنا چاہ رہے تھے کہ سوابی کے جلسے میں گنڈا پور نے اور دیگر رہنماؤں نے یہ اعلان کیا کہ عمران خان فائنل کال دیں گے، حقیقی آزادی کی کال دیں گے، عمران خان جیل سے اپنی رہائی کی کال دیں گے، اور اس کے لیے مشاورت ہونی تھی، اور حکومت نے ملنے نہیں دیا۔ جان بوجھ کے یہ سارا سین کریٹ کیا گیا۔ اس میں دیکھتے ہیں فائنل کال آتی ہے یا نہیں آتی، یا پھر وہی چکر دے دیا جائے گا 12 اضلاع والا۔ ناظرین، حامد خان صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں اور سینیٹر بھی ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں الزام عائد کیا ہے شیر افضل مروت پہ، اور وہ کہتے ہیں شیر افضل مروت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ایسے بندوں کو باتوں کا جواب نہیں دیتا۔ جہاں تک سپریم کورٹ بار کے الیکشنز کا تعلق ہے، اس میں شیر افضل کے پاس 2-3 سے زیادہ کوئی ووٹ نہیں تھے، ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے کہ 30-40 ووٹ تھے۔ پھر انہوں نے آگے پھر ایک سنگین الزام لگایا شیر افضل مروت پہ، کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ایجنسیوں کے بندے ہوتے ہیں، یہ مختلف سیاسی جماعتوں میں بھیجے جاتے ہیں، ایجنسیوں کے مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، پارٹیوں میں توڑ پھوڑ کرتے رہتے ہیں اور مرکزی قیادت کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ فواد چودھری کے متعلق وہ کہتے ہیں کون فواد چودھری، میں نہیں جانتا ایسے شخص کو۔ ویسے آپ جانتے ہیں فواد چودھری کو، حامد خان صاحب، آپ نے ان کے ایک انکل ہوتے تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، افتخار چودھری صاحب، طویل عرصہ رہے، ان کے اور ان کے متعلق کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے؟ کتابوں میں آپ نے ان پہ بڑے الزامات، ہاں
یہ بات آپ کی درست ہے کہ فواد چودھری اب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، خود چھوڑ کے گئے تھے اور مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ایک اور معاملہ ہے۔ پشاور میں آج آئی جی کے پی کے نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ پولیس لائن میں ایک جو دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے میں دہشت گردوں نے 200 سے زائد پولیس اہلکاروں کو شہید کیا تھا۔ اس میں ایک سہولت کار جو بنا تھا، ولی محمد نام کا پولیس اہلکار ہے۔ یہ پولیس کا ملازم تھا، 2019 میں بھرتی ہوا اور پھر یہ قائد-اعظم تنظیم کے ساتھ افغانستان میں رابطوں میں رہا۔ اس کو ناظرین 2 لاکھ روپیہ دیا گیا اس مقصد کے لیے، اور اس نے سہولت کاری کی۔ یہ افغانستان بھی گیا، چمن کے راستے، وہاں ان کے قائد-اعظم تنظیم کے لیڈروں سے ملا، وہاں سے ٹاسک لے کر آیا اور اس بلڈنگ کا نقشہ بنا کے پورا پولیس لائن کا پورا بنا کے دیا۔ جمعہ کا روز تھا، جمعہ کی نماز کے وقت مسجد میں یہ خود کش حملہ کیا گیا تھا، اور یہ ہماری ایجنسیوں کی بڑی کامیابی ہے کہ ایسے شخص کو گرفتار کیا گیا۔ اب ضرورت 2 معاملات ہیں، ایک تو افغان جو حکومت ہے اس کے ساتھ مسلسل معاملات اٹھائے جاتے ہیں، اب یہ معاملہ یو این کے لیول پہ بھی اٹھایا جانا چاہیے۔ دوحہ ایگریمنٹ جنہوں نے کرایا ان کے سامنے بھی اٹھانا چاہیے کہ یہ ثبوت ہیں، یہاں سے دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، یہ سب، اور افغان حکومت کچھ نہیں کر رہی، جان بوجھ کے کچھ نہیں کر رہی، بلکہ سہولت کاری کا کام کر رہی ہے۔ اور دوسرا معاملہ ہے، پولیس کے اندر سکروٹنی کرنے کی ضرورت ہے، حساس اداروں کو ٹاسک دیا جائے، تمام کی سیکورٹی کلیئرنس اہلکاروں کی، افسران کی دوبارہ سے کی جانی چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اور بھی کچھ لوگ ان کے ساتھی ہوں۔ ناظرین، میں نے ابھی ذکر کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیم شروع کی ہے، اور اس کا انہوں نے جب مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات تھیں پی ڈی ایم دور میں، تو اس وقت انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، پروسیس سٹارٹ ہوا تھا۔ اب یہ کارڈ ملنا شروع ہو گئے ناظرین، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہمارا کیمرہ مین ہے جنید صاحب، ان کو بھی کارڈ مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے۔ لیکن اس میں جو سہولت دی گئی ہے صحافیوں کو 10 لاکھ روپے تک کی، ان کو علاج مفت ہوگا۔ 1000 کے قریب ملک بھر کے اسپتال ہیں جہاں پہ یہ کر سکتے ہیں، اپنا ان کا علاج ہوگا۔ اور یہ ساری، اس میں کینسر کا علاج بھی ہے، جان لیوا گردوں کی پیوند کاری بھی اس کا علاج ہوگا، اور دوران علاج وفات پانے کی صورت میں 50,000 روپے بھی ادا کیے جائیں گے۔ اور یہ اس اسپتالوں کا پورا اس میں ڈیٹا دیا گیا ہے، یہ پورا یہ منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے اور پی آئی ڈی کی طرف سے۔ تو جب یہ دوبارہ حکومت آ گئی، نگران دور میں تو ہمارے دوست تھے مرتضیٰ سلنگی صاحب، دوست تو نہیں کہنا چاہیے، میں نے ایسے ہی کہہ دیا، ایک تعلق واسطہ ان سے تھا، انہوں نے صحافیوں کے فلاح و بہبود کے امور پہ بالکل توجہ نہیں دی تھی، ان کو پتہ نہیں کیا ایجنڈا تھا، میں اس پہ زیادہ پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکا ہوں۔ اور انوار اللہ کاکڑ صاحب جو نگران وزیر، ان سے بھی میری 1-2 مرتبہ اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے، وہ پھر کبھی بات کروں گا۔ پھر دو حکومت آئی تو عطا تارڑ صاحب بڑے متحرک وزیر اطلاعات ہیں، صحافیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، فوراً میسج پہ بھی رپلائی کرتے ہیں، اور صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ اور اس اسکیم میں کچھ رکاوٹیں آ گئی تھیں، کچھ بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم جس کو کہتے ہیں وہ آ گئی تھی، تو انہوں نے بہت اس میں فعال کردار ادا کیا۔ پھر ان کے ساتھ جو معاونت کی ہے سارے معاملے میں، وہ میں سمجھتا ہوں پرنسپل انفارمیشن آفیسر ہیں مبشر حسن صاحب، انہوں نے بہت فعال کردار ادا کیا، اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں اب یہ کارڈ باضابطہ ملنا شروع ہو گئے ہیں ملک بھر کے صحافیوں کے لیے۔ جن کو نہیں ملے ان کے لیے میں
اطلاع عرض کر دیتا ہوں کہ وہ PID اسلام آباد میں رابطہ کریں، وہاں فوکل پرسن مقرر کر دیے گئے ہیں، اور جو اپلائی نہیں کر سکے وہ بھی PID کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے۔ اور یہ اسٹیٹ لائف کے ساتھ ایگریمنٹ کے تحت ہوا ہے، اور جائیں اپنا اس سے سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر جو نئی سیکٹری اطلاعات آئی ہیں میڈم امرین جان، انہوں نے بھی ابھی اس سلسلے میں بڑی دلچسپی لی تھی، تو میں نے کہا تمام افسروں کا میں ذکر کرتا چلوں۔ میں یہاں اگر ذکر نہ کروں تو 3 صحافی رہنماؤں کا تو وہ بھی زیادتی ہوگی۔ میں یہاں PFUJ دستور کے صدر ہیں حاجی نواز رضا صاحب، ان کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی اس سلسلے میں بڑی کوششیں کی، بڑی ایفرٹ کی۔ پھر افضل بٹ صاحب ہیں، PFUJ برنا کے صدر ہیں، انہوں نے بڑی ایفرٹ کی۔ تو ان دونوں رہنماؤں کا ذکر نہ کرنا بھی زیادتی والی بات تھی، اور باقی تنظیموں کے رہنما بھی ہیں، لیکن ان دونوں نے صحافیوں کے لیے فلاح بہبود کے لیے جو کوششیں ہمیشہ سے کی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، اور باقی صحافی جو رہنما ہیں انہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے ان دونوں کی۔ تو ناظرین، یہی میں نے اس حوالے سے عرض کرنا تھا، تو انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔